السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ وقال جل من قائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ وقال علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم الدعاء هو العبادہ۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے اور بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ذکر کیا جائے، اللہ اس کو سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کا موضوع معروف اپنے وقت کی عظیم شخصیت علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی تالیف کردہ کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی کے ضمن میں جو انہوں نے دعا کے بارے میں ذکر کیا ہے، دعا کے مختلف پہلو، دعا کی آداب، اس کے شروط، اس کے ظروف، اس کے قبولیت کے اوقات، یہ سارے پہلو اس اعتبار سے کہ دعا روحانی اور جسمانی ہر دو قسم کے امراض کے لیے بہت بڑا ایک دوائے شافی کے طور پر اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور دعا صرف اللہ کی عبادت ہی نہیں، اللہ سے طلب ہے، سوال ہے، اللہ سے احتیاج ہے۔ اور ناظرین، اس دعا کے بارے میں ایک اصولی قاعدہ ہے، وہ آپ اپنے ذہن نشین کر لیجئے، پھر اس کے بعد آپ کو اس دعا کے بارے میں بہت کچھ اللہ کے فضل سے واضح ہو جائے گا، اور آپ کے لیے جو حکمت و علم کے جواہر ہیں وہ کھل جائیں گے۔ اصولی جو قاعدہ ایک دعا کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے، برحق ذات، کہ اس کی کوئی مثل نہیں، لیس کمثلہ شیء وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور کائنات کی ساری بادشاہی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور جس حکم کو وہ نافذ کرنا چاہتا ہے، کائنات کی کوئی قوت اور طاقت اس کے نفاذ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور جس حکم کو وہ ہٹا دینا، منسوخ کر دینا، بدل دینا چاہتا ہے، کوئی دنیا کی قوت اسے مجبور نہیں کر سکتی کہ اس کو نافذ کرے۔ تو اگر یہ عقیدہ بنا لیا جائے تو ظاہر ہے ایک ہی ذات برحق باقی رہ جاتی ہے جو اس کی مستحق ہے کہ ہمہ وقت، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر آن اسے پکارا جائے، اس سے دعا کی جائے، تکلیف میں، دکھ میں، درد میں، اور پھر اسی طرح صدمے میں، کوئی بیماری ہے یا اسی طرح کوئی آفت ہے، کوئی مرض ہے، تو اس کے ازالے کے لیے ناگہانی کوئی پریشانی آ گئی ہے تو اللہ کو پکارا جائے، جس طرح کہ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرامز میں مختلف احادیث اور پھر اس کے بعد جو واقعات ہیں اس سے یہ ظاہر کیا ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین کو اگر کوئی نہیں پکارتا یا اس سے کوئی مانگتا نہیں، تو اللہ کی ان صفات میں اور اللہ کی کبریائی و جلالت میں کوئی معمولی بھی فرق نہیں آتا، نقصان مخلوق کا ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قُلْ مَا يَعْبَعُ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہ اللہ اس بات کی چنداں فکر نہیں، پرواہ نہیں کرتا کہ اگر کوئی اس کو
پکارتا نہیں ہے یا اس کو کوئی بلاتا یا اس سے مانگتا نہیں ہے۔ تو یہ بھی بات ذہن میں ایک اصولی ہے، وہ ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ بڑی سے بڑی ہستی بھی اگر اللہ کو پکارتی ہے، دعا مانگتی ہے، اگر اللہ نہیں چاہتا اپنی مشیت سے، اپنی مرضی سے اور اپنے ایک کامل علم میں اس کے لیے مصلحت ہے اس کے سامنے، اللہ کی ذات کے سامنے، جو کہ مخلوق اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، تو ناظرین یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ اس کی بات کو بھی چاہیں تو مصلحت کی خاطر اپنے کامل علم کے مطابق ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ مانگنا چاہیں، ماننا چاہیں، دعا کو قبول کرنا چاہیں، تو جو شر کا مادہ ہے شیطان، وہ بھی اس کی مخلوق ہے، اللہ اس پر قادر مطلق ہے کہ اللہ اس کی بات کو بھی ریجیکٹ نہ کرے، اس کو قبول کر لے۔ یہ دعا کے بارے میں ذہن میں اصولی موقف یا عقیدہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی اور کہا کہ یا رب ان ابنی من اہلی، کہ اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرا اپنا بیٹا ہے، بچہ ہے، میرا حلالی بچہ ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو احکم الحاکمین ہے۔ تو اللہ نے یعنی پیغمبر کی درخواست اور دعا تھی کہ میرے بچے کو اللہ بچا لے، اس عذاب سے بچا لے، اس تباہی اور بربادی سے بچا لے، کیونکہ وہ اس کا اپنا اکلوتا پیغمبر کا خونی بچہ تھا۔ اللہ نے فرمایا یا نوح، اے میرے پیغمبر، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ اب دیکھیے اللہ نے دعا کو ریجیکٹ کر دیا، اپنے پیغمبر کی دعا کو، اور آگے وہ اصل وجہ بھی بتا دی کہ انہ لیس لک من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال غیر صالح ہیں اور وہ تیرے اہل میں سے اس اعتبار سے نہیں۔ خونی بیٹا تو ہے لیکن رشتے دو بنیادوں پہ استوار ہوا کرتے ہیں، ایک عقیدے کی بنیاد پر اور ایک خون کی بنیاد پر۔ تو اللہ نے یہ ظاہر فرما دیا کہ خونی عقیدہ جو ہے ہمارے ہاں اس کی اس وقت کوئی اہمیت نہیں جب جو عقیدے کی بنیاد پر رشتہ جو ہے وہ صحیح درست نہ ہو۔ تو انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ اس دعا کو ریجیکٹ کرنے میں یا تیری اس پکار کو نہ ماننے میں جو حکمت پنہاں ہے، جو مصلحت ہے، وہ تو نہیں جانتا۔ تو دیکھا اپنے پیغمبر کو یہ بات فرما دی کہ میں یہ جو ریجیکٹ کر رہا ہوں کسی حکمت اور مصلحت کی بنا پر کہ میرا علم کامل ہے، اور اس علم کامل کے سامنے جو اے میرے پیغمبر تیرا علم کامل نہیں، تو اس بات کی حقیقت کو مصلحت کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو ناظرین یہ ہے معاملہ دعا کے بارے میں، اگر قبول نہ ہو تو رب العالمین کے سامنے کوئی مصلحت ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی وجہ ہے، ریزن ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیے کہ ایک ازلی بدبخت شیطان ہے لعین، اس نے جو مخلوق ہے اللہ کی، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، تو جب اس کو پیدا کیا تو خالق اللہ ہے، جب اس نے اللہ سے ایک بات کہی، اللہ نے اس کو حکمت و مصلحت کے تحت اس کو مان لیا، قبول کر لیا، شیطان کی بات کو مان لیا، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا۔ شیطان نے کہا کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، کہ ہے میرے پروردگار مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا فإنک من المنظرین، کہ جاؤ میں نے تجھے مہلت دے دی قیامت تک۔ تو اس شیطان لعین کو اللہ نے جو ہے وہ قیامت تک کی طویل زندگی عطا کر دی۔ دیکھیے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بات تو دعا کے سلسلے میں یہ عقیدہ بنانا ہوگا۔ دوسری بات علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہاں دعا کے سلسلے میں جو بیان فرمائی ہے، آتے ہیں اس کی طرف، کہ ظروف الدعا، اس میں وہ یہ اس ضمن میں کہہ رہے ہیں کہ وَمِنْ هَذَا أَنَّهُ قَدْ يَتَّفِقُ دُعَاؤُهُ بِاسْتِرَارٍ عِنْدَ قَبْرٍ، کہ بسا اوقات کوئی انسان دعا کر رہا ہے اپنے اللہ سے اور اس کے قریب ہی قبر ہے، تو قبر کے پاس وہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کی
دعا کو قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ قبر نہ بھی ہو تو دعا اللہ قبول کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں اپنے بندے سے اور کیا ہے، اور دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ تو فیجاب، اس کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ فیظن الجاہل ان السر للقبر، تو اس وقت پاس کھڑا کوئی جاہل، علم سے بے بہرا نا آشنا، حقیقت حال سے، وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ دعا جو قبول ہوئی ہے وہ اس قبر کی وجہ سے ہوئی ہے، قبر کے وسیلے سے، اس کی برکت سے اس کی دعا کو قبول کیا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ نے اس آدمی کی دعا کو اگر قبر نہ بھی ہوتی تو شرف قبولیت سے تو نوازنا ہی تھا، اللہ نے وہ عطا کرنا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی قبر ہو یا نہ ہو، کوئی وسیلہ ہو یا نہ ہو، رب العالمین کی بارگاہ میں ایک ڈائریکٹ اس کا بندہ، عاجز بندہ، ایک فقیر محتاج، ان دعاؤں کے شروط اور آداب کو، محاسن کو، محامد کو مد نظر رکھتے ہوئے پکارتا ہے تو اللہ اس کی اس دعا کو جہاں کہیں بھی وہ شخص ہوگا قبول فرمائے گا۔ کسی جگہ کا تو تعین ہی نہیں۔ بعض عبادت گاہیں یا اوقات جیسا کہ امام موصوف ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کر دی ہیں اور جو منصوص ہیں، جن کے بارے میں نص واضح ہے، ان اوقات اور جگہوں میں تو دعا کی قبولیت کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے، جلدی زیادہ قبول ہونے کا امکان ہے، وہ ذکر کر دی ہم نے، اور آگے اس کا ذکر بھی وقتاً فوقتاً آئے گا۔ لیکن عام حالات میں کوئی وقت اور جگہ کا تعین نہیں۔ انسان جس وقت جس حالت میں اپنے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی سنتا ہے، اور اللہ اس کی وہ تکلیف اور دکھ اور کرب کو، رات کی تاریکیاں ہوں، مچھلی کی سمندر کی گہرائیاں ہوں، آگ کی کھائیاں ہوں، اندھیرے اور اندھے کنویں ہوں، اللہ نے اپنے پیغمبروں کی ان دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا، اور جگہ جگہ قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ السِّرَّ لِلْاضْطِرَارِ، کہ وہ جاہل یہ نہیں جانتا، اس نے یہ تو سمجھ لیا کہ اس کی جو دعا قبول ہوئی ہے وہ اس قبر کی بنا پر ہوئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا، سمجھتا کہ دعا مانگنے والے کی جو تاثیر تھی یا جو وہ کیفیت تھی، اس کیفیت کو شرف قبولیت سے نوازا گیا اور اللہ نے اس کی پکار کو سنا۔ جیسا کہ حافظ ابن عساکر اور امام ابن الکثیر کے جو ذکر کردہ شروع میں پچھلے پروگرام میں ہم نے وہ واقعہ ذکر کیا تھا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ناگہانی ایک رہزن قاتل جو تھا وہ ملا، اور اس نے جب قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت کوئی بھی اور نہیں تھا، اور یہ ناگہانی معاملہ بنا اچانک، انسپیکٹڈلی، تو انہوں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعا کی۔ تو دیکھیے وہ ایک ایسی کیفیت تھی، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، یہ اضطراری کیفیت کہ جس پر اس دعا نے آسمانوں کے دروازوں کو بجانا شروع کر دیا، ایک غلغلہ اور ایک زلزلہ بپا ہو گیا، فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی، اور وہ صف در صف اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم تیرے بندے کی مدد کریں۔ تو یہ کیفیت جو ہے اصل اس کی قیمت ہے، اس کی قدر ہے۔ دیکھنے والا ظاہر بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قبر کی وجہ سے ہوا۔ امام موصوف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَصِدْقِ اللَّجَعِ إِلَى اللَّهِ، اور اسی طرح وہ جو اس کا رجوع تھا، انابت تھی، جس میں وہ سچائی تھی، جس میں وہ تڑپ تھی، اور جس میں وہ ایک جذبہ موج زن تھا سمندر کی طرح کا، تو اس کی یہ اصل قیمت تھی، اس کی وجہ تھی۔ فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ كَانَ أَفْضَلَ وَأَحَبَّ إِلَى اللَّهِ، کہ اگر یہی کیفیت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں انسان کے پیدا ہو جائے تو وہ باہر کی جگہوں سے یا اور جو مختلف خاص اوقات ہیں ان کی نسبت یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے گھر پاک بھی ہیں، عبادت کے لیے مخصوص بھی ہیں، اور وہاں اللہ کے فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک اعمال کو اکٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں اٹھانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔
تو اس وقت انسان چاہے کہ وہ اپنی ان قوتوں کو مجتمع کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ ناظرین، آگے آتے ہیں کہ امام موصوف رحمہ اللہ ابن القیم نے ایک فصل قائم کی ہے اپنی اس کتاب میں الداء والدواء میں، کہتے ہیں کہ شروط الدعاء المستجاب۔ ویسے تو پہلے بھی انہوں نے یہ باتیں ذکر کر دی ہیں، لیکن چونکہ ان دعا کے سلسلے میں ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے اور بنیادی دعا کی قبولیت میں یہ اعمال کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے وہ بار بار یہ یاد دہانی کراتے ہیں مختلف انداز سے۔ تو انہوں نے اب یہ کنکلیوژن ایک نکالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تو پھر جو قبول کی جانے والی دعا ہے وہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ایک مضطر آدمی ہے، اضطراری کیفی جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے کہ بہت بڑی ایک وجہ ہے۔ مجھے میری عملی زندگی میں کئی ایسے واقعات انسان بلکہ ہر آدمی کو ہی پیش آتے ہیں کہ جس سے اللہ احکم الحاکمین اس کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ بہت کچھ سیکھتا ہے اپنے رب کی قدرت اور اللہ کی جو عجائبات ہیں، اللہ رب العالمین کی جو عظمت ہے، قدر و منزلت اور جلالت ہے، اس کو سیکھنے کا اسے بڑا موقع نصیب ہوتا ہے۔ لیکن اصل میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں خوش نصیب جو اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ موقع دیتے ہیں لیکن وہ اس سے فائدہ کا محق نہیں اٹھا پاتے۔ تو مجھے کسی ایک صاحب تھے جو ایک زندان خانے میں اپنا قید و بند کی صحبتوں میں بے جا وہ جھگڑے گئے اور بے گناہ بھی تھے، لیکن کوئی ایسی ان کے ساتھ کو صورتحال بنی کہ جس سے وہ اپنا قید کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے۔ کوئی امکان نہیں تھا وہاں سے کہ کوئی ان کی داد رسی کرے، کسی کو بلکہ علم ہی نہیں تھا کہ وہ کس کو بتائیں، اس کے کس کو کہیں سوائے جیل کی انتظامیہ کے۔ تو اب اللہ کی توفیق سے انہیں کوئی ایک دعا جو کہ کسی نے بتا دی ہوئی تھی انہوں نے پڑھنا شروع کی، یا چلتے چلتے کسی نے انہیں بتا دی، بہرحال تو انہوں نے اس کو اپنا حرز جاں بنا لیا اور پڑھتے رہے، اور وہ دعا بھی بالکل ایسی کیفیت میں انہوں نے پڑھی، ظاہر ہے کہ جس طرح کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں علم ہوا کہ اب میرے سامنے موت ہے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سجدہ ریز ہو کر اضطراری کیفیت میں مضطر حالت میں دعا کی تھی۔ تو وہ دعا جو ہے وہ اس کے الفاظ بھی ایسے ہی ہیں کہ ایسی کیفیت میں ایک بندہ مومن جب اللہ سے مانگتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین اس کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ اس دعا کا اور آئندہ جو فصل ہے شروط الدعاء المستجاب، اس کا تذکرہ ہم آئندہ پروگرام میں اللہ کی توفیق سے کریں گے۔ سر دست جو کوئی سنا ہے سنایا ہے، اللہ اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔